اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 294 یعنی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ الآیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، ما رزقناکم، من، اس میں سے، خرچ کرو، انفقوا، جو مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ کرو سے مراد یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی اطاعت سے انکار کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، وہ لوگ مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں کافرین سے جو اس دن پر یعنی آخری دن پر، اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف دلایا گیا ہے۔ یا پھر یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں کافرون سے مراد وہ لوگ جو اس خیال خام میں مبتلا ہوں، اور آج اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اس خیال خام میں مبتلا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے اور دوستی و سفارش سے کام نکال لے جانے کا موقع حاصل ہی ہو جائے گا۔ احتمال ہے کہ کافرون سے اس طرح کے لوگ مراد ہوں، اس طرح کے لوگ مراد ہوں جو یہ کہ یہاں کچھ بھی ہم کریں، جو چاہیں سو کریں، کچھ اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات اور احکام کی زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دنیا کے ساتھ چلے چلنا اور دنیا سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا۔ اب وہ دن اگر آئے گا، حساب کتاب ہوگا، تو
کیا نہ کیا کر کے حساب کتاب کے دن کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر کر کے پاس ہو جائیں گے، اس دن کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ بھی احتمال ہے کہ کافرون سے مراد ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کتاب میں، اللہ کے رسول اپنے فرمودات میں تاکید فرماتے ہیں، عمل کی تاکید فرماتے ہیں، بار بار عمل کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے رسول اور خود اللہ رب العزت، مگر ان دعوتوں کی کوئی پرواہ نہیں، صرف شفاعت کا تکیہ لگا کر کے سوئے رہنا، یا تعلقات کے بل بوتے کہ ہمارے تعلقات اچھے لوگوں سے ہیں، وہ ہمارے کام آ جائیں گے وہ تعلقات، اور ان تعلقات کے بدولت ہمارے مسائل آخری دن کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ لوگ بھی کافر ہی ہیں، جو لوگ عمل کی پرواہ نہیں کرتے، عمل کی فکر نہیں کرتے، بدعملی میں مبتلا رہتے ہیں اور اس خیال خام میں گرفتار رہتے ہیں کہ اس دن ہماری گاڑی فلاں کے صدقے اور طفیل میں پار ہو جائے گی، تو ایسے لوگ بھی احتمال ہے کہ یہاں کافرین سے مراد ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا جو ترجمہ اور مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے رکھا، اس پر مصنف کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ترجمہ تو کر ہی چکا۔ زکاتہ سے مصنف علام مفسر جلال الدین سیوطی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو انفقوا کا لفظ آیا ہے، یہاں انفاق سے انفاق واجب مراد ہے، یعنی امر وجوب کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے، اور انفاق واجب وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب رہی بات یہ کہ اس آیت میں انفاق سے مراد انفاق واجب ہے، مال کی زکوٰۃ مراد ہے۔ یہ ایسا مفسر کہہ رہے ہیں اس بات کی دلیل کیوں کر انہوں نے کہا کہ انفاق سے انفاق واجب یعنی مال کی زکوٰۃ واجبہ مراد ہے، کیوں کر کہا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل سے، کس قول کی دلیل سے؟ من قبل ان یاتی یوم، کہ وعید ہے، اس انفاق کے ترک پر وعید ہے، اور وعید نہیں ہوتی ہے مگر واجب کے ترک سے۔ تو آگے کا کلام من قبل ان یاتی یوم الآیہ، یہ کلام دال ہے اس بات پر کہ انفاق سے یہاں پر انفاق واجب مراد ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ مراد ہے۔ تو کہتے ہیں زکاتہ یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو، ایسا مصنف کہہ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ انفاق سے مراد انفاق واجب ہے، یعنی امر وجوب کے لیے، اور دلیل دلالت کلام ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی بیع ہوگی، ترجمہ تو بیع کا میں کر چکا ہوں، بیع کی تفسیر انہوں فدا سے کر رہے ہیں۔ بیع کی تفسیر انہوں کس سے کر رہے ہیں؟ فدا سے کر رہے ہیں۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں فدا کی تعبیر بیع سے کی گئی، فدا کی تعبیر بیع سے۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑانا، ہلاکت سے اپنی جان بچانا، یہ ہے فدیہ۔ تو فدیہ کی تعبیر مفسر کہنا چاہ رہے ہیں، فدا کے لفظ سے تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فدا کی تعبیر یہاں پر کس سے کر دی گئی ہے؟ بیع سے، اور مراد فدیہ ہے۔ اب اس فدا کی تعبیر بیع سے کیوں کی گئی؟ کیسے کی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی نفس کو ہلاکت سے خرید کر گویا بچانا ہوتا ہے، اسی لیے فدا کی تعبیر
بے سے کر دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن کوئی کاروبار اور تجارت ہوگی ہی نہیں کہ کسی کے پاس مال جمع ہو، پھر وہ مال خرچ کرے اپنی جان بچانے کے لیے مال خرچ کرے۔ سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ اس دن کوئی کاروبار ہی نہیں ہوگا، کوئی تجارت ہی نہیں ہوگی کہ بجریہ تجارت کہ اس کے پاس مال جمع ہو، پھر وہ مال ادا کرے، مال دے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ مطلب ہے، کہتے ہیں ولا خلا، اور نہ ہی اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، اے صداقتن تنفع، نفع بخش دوستی کام نہیں آئے گی۔ اب خلہ کی تفسیر مصنف صداقتن تنفع سے کر رہے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ تفسیر اس لیے کہ دوستی قیامت کے دن اخلا دوستوں کے درمیان نفع بخش نہیں ہوگی، البتہ متقین کے درمیان نفع بخش ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قول ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ تو یہ حصہ اللہ رب العزت کے یہ قول کا یہ حصہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ دوستی بھی اس دن کیا کام نہیں آئے گی، کہ دوست اس دن دوستوں میں سے بعض کے دشمن ہوں، الا المتقین۔ ولا شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت اور نہ سفارش چلے گی، اور نہ اس دن سفارش چلے گی، یعنی بلا اجازت سفارش نہیں چلے گی۔ تو کہتے ہیں اب رہی بات یہ کہ بغیر اذن ہی کہیں گے، یہاں تو صرف قرآن میں تو اتنا سا لفظ ہے، کتاب میں تو اتنا لفظ ہے کہ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، مگر بغیر اذن ہی جو آپ بڑھا دے رہے ہیں، تو یہ کیوں کر بڑھا دے رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مصنف نے بغیر اذن ہی کا جو اضافہ کیا شفاعت کے ساتھ، کہ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں مصنف، مفسر علام سوال کا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر ولا شفاعہ، اس آیت میں یہ کہ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، استغراق کے طور پہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ بھلا شفاعت کی نفی استغراق کے طور پر کیوں کر کی جا سکتی؟ یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی کہ اس دن بالکل کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہ ہوگی؟ یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انبیاء کی شفاعت قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے، یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ابھی اگلی ہی آیت کے ایک ٹکڑے سے بھی اس کو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن بھی سفارش ہوگی۔ تو جس آیت میں ہم ہیں یہاں تو استغراق کے طور پہ شفاعت کی نفی ہے، حالانکہ اگلی آیت ابھی آ رہی ہے، اگلی آیت کا ایک ٹکڑا صاف طور پر الا من اذن، تو آیت کا یہ ٹکڑا اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث صراحتاً اس بات کے اوپر دال ہیں کہ انبیاء سفارش کریں گے، تو ان احادیث اور آنے والی آیت اور دیگر آیات کے ہوتے ہوئے شفاعت کی استغراق کے طور پر نفی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا مصنف نے بغیر اذن ہی سے جواب دیا، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر اذن ہی سے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، مگر سوال میں یہ جو کہا کہ انبیاء کی شفاعت احادیث سے ثابت ہے، یعنی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ مثال کے طور پہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سال تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں، تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فاعل، ہاں میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو حدیث حسن سے تو یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء شفاعت کریں گے، حالانکہ اس آیت میں استغراق کے طور پہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے، تو یہ نفی بھلا کیوں کر اور کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ مزید اس کی توضیح یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت مقید ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت مقید ہے۔ کس سے مقید ہے؟ ایک دوسری آیت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا سے یہ آیت مقید ہے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ اس بغیر اذن ہی کو بڑھا کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو یہ مطلق دکھ رہی ہے ولا شفاع، کہ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، شفاعت نہیں ہوگی، در حقیقت یہ مقید ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے قول الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن سے، ورضی له قولا سے، اس سے مقید ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سفارش مطلقاً نہیں ہوگی کافروں کے لیے، اور سفارش ہوگی اس کے لیے جس کے لیے رحمان خود سفارش کو پسند فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سفارش ہوگی کیسے؟ بِإِذْنِ ہی، اس کی اجازت سے، تو کہتے ہیں بغیر اذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر، کہتے ہیں وہ یوم القیامہ۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن۔ تو یوم سے یہاں پر مراد یوم القیامہ ہے، یوم القیامہ ہے۔ وفی قرات برفع الثلاثہ، اور ایک قرات میں تینوں کے رفع کے ساتھ، یعنی بیع خلۃ شفاعۃ والکافرون باللہ او بما فرض علیہم۔ ترجمہ میں پہلے کر چکا کہ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ کافر ہی ظالم ہیں، تو دونوں ترجمہ درست ہے گرامر کے حساب سے، اور وہ یہ کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو، دونوں تو کسی کو بھی مبتدا اور کسی کو بھی خبر بنا سکتے ہیں۔ تو ظالم دراصل وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، باللہ او بما فرض علیہم، جیسا کہ ماسبق میں تفسیر کر چکا۔ اس سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، باللہ او بما فرض علیہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو کفر کا لفظ آیا ہے، کفر سے اس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کفر سے کفر حقیقی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کفر حقیقی کب مراد لیں؟ جبکہ اللہ کی ذات یا اس کی صفت یا وہ دن جس کا یہاں پر ذکر ہے، اس دن کا انکار ہو تو یہ کفر حقیقی ہے۔ تو کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ کفر حقیقی بھی مراد لیا جانا صحیح ہے، اور وذالک علی الاول، اور کفر حقیقی کب مراد لیا جائے؟ باللہ، اللہ کی ذات و صفات یا وہ دن جس کا یہاں پر ذکر ہے، اس دن کا انکار کرنے والے، تو کفر سے مراد کفر حقیقی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مجازی معنی مراد لیا جائے، اور وہ دوسری تقدیر پر بما فرض
علیہم اللہ کی طرف سے مقررہ فرائض کا انکار کرنے والے، اللہ کی طرف سے مقررہ فرائض کا انکار کرنے والے۔ تو مراد یہاں اس وقت مراد کافر سے مراد تارک زکوٰۃ، کافر سے مراد تارک زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو بھی یہاں پر مجازاً کافر کہا گیا، تغلیظ کے لیے اور تہدید کے لیے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ کفار کے صفات میں سے ہے۔ اور ظالم دراصل وہ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ میں ایک تفسیر پہلے کر چکا ہوں، کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے محل میں نہیں رکھتے، یعنی ظلم نام ہے شے کو اس کے محل میں نہ رکھنے کا۔ کافر ظالم اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے محل میں نہیں رکھتے، اس لیے کافر ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، القیوم جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا الہ الا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، جس کے بل بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا اس کی صفات میں اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گڑھا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مصنف اس پر کیا کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ زندہ جاوید، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا معبود بحق، کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے سوا، الحی جو زندہ جاوید ہے، القیوم ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یہ فرمان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف
وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے خیالات کی تردید ہے، ان کے خیالات کی تردید ہے۔ لا تاخذہ سنۃ اے نعاس، اسے ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ نعاس کے ذریعہ سنا کا لغوی معنی بیان کیے کہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، لہو، اسی کا ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی بادشاہی و حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہو، اس کے بعد کائنات میں، اس حقیقت کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، وہ بہرحال اس کائنات کا ایک فرد ہی ہوگی، اور جو اس کائنات کا ایک فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملک کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے، کہ سب اس کا مملوک ہے، مخلوق اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور سب اس کے زیر ملکیت ہے، زیر ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، میں ابھی اس سے پہلے جو کہا تھا کہ ولا شفاء میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، یعنی علی سبیل الاستغراق شفاعت کی نفی ہے، اس کا جواب دے دیا کہ یہ آیت مقید ہے دوسری آیت کے حصے سے، اور آنے والی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ یہاں مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں ہے، یہاں شفاعت کی نفی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، مگر یہ ہے کہ مومنین کے لیے شفاعت کی نفی نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی اگلی آیت کی اس ٹکڑے سے بھی ثابت ہے، الا باذنہ، الا باذنہ، یعنی الفاظ یہ ہیں، میں دوبارہ اس کی طرف پلٹوں گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، سفارش وہی کرے گا جس کو اجازت ملے گی، اور اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت ملے گی، جس کے لیے اجازت ملے گی۔ تو رہی بات یہ کہ سفارش کوئی کرے گا اور کسی کے لیے کرے گا، سفارش کسی کی ہوگی اور کسی کے لیے ہوگی، یہ بات قرآن سے کہیں سے ثابت ہے۔ ہم کہیں گے یہی آیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، مگر اجازت سے سفارش ہوگی، یہ دوسری آیت سے بھی ثابت ہے، مگر یہ آیت بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ اجازت سے سفارش اور شفاعت ہوگی۔ کیا؟ اجازت سے
سفارش ہوگی، یعنی سفارش وہی کریں گے جس کو اجازت ملے گی، اور انہی کے لیے کریں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ رہی بات یہ کہ وہ کون ہے، تو وہ انبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اجازت مل چکی ہے، تو محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بات تو ثابت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ جو ابھی حصہ رکھا، یہ پیچھے جو میں ذکر کیا تھا کہ ولا شفاعہ میں استغراق کے طور پہ شفاعت دکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی طرح کی کوئی سفارش کسی کے لیے نہیں ہوگی، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ وہاں کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں کے لیے کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ رہے گنہگار مومنین، تو وہاں اس پر گفتگو نہیں ہے، یا اگر اس پر گفتگو مانے تو ہم کہیں گے یہ مقید ہے، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا سے، اس سے مقید ہے۔ یعنی شفاعت کی جو نفی ہوئی ہے پیچھے، تو کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور الا من اذن میں جو شفاعت کا اثبات ہے گنہگار مومنوں کے لیے ہے، اس سے مقید ہے۔ تو یہ گفتگو پچھلی آیت سے متعلق تھی، اب پھر سے ایک بار اس میں دیکھتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کہہ سکتے ہیں، اور ایک بات جو بولنی تھی وہ تو میں بول چکا، مگر اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے جو اب میں بول رہا ہوں۔ وہ صحیح ہے، حق ہے، مگر اس بات کے بولے جانے سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ ان مشرکین کے خیالات کا ابطال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر اڑ بیٹھیں گے وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں پھر سے اس کی طرف پلٹوں گا، دیکھتا ہوں مصنف کیا کہتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے؟ اے لا احد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من کا لفظ تو استفہام کا ہے، مگر یہ نفی کے معنی میں ہے، آگے اللہ کی دلیل سے، یعنی کوئی نہیں، منزا کوئی نہیں اس کی جناب میں سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، الا باذنہ لہ فیہا، اس کو اس کی اجازت ملے بغیر شفاعت کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم، ہم کی ضمیر ما فی السماوات و ما فی الارض کی طرف ہے، اس طور پر کہ عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دے دیا گیا ہے۔
آپ کے سوال کا جواب دیا کہ ایدیہم میں ہم کی ضمیر کا مرجع کون ہے، تو میں کہا ما فی السماوات و ما فی الارض مرجع ہے اس طور پر کہ عاقل کو، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا ہے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں، جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا بما شاء، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فکروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان ہو یا جن، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے۔ ایدیہم ای الخلق، مخلوق بندوں کے سامنے ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی ان سے اوجھل ہے دنیا کا معاملہ، رسول کے کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا معاملہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی اس کے معلومات میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جانتی ہے مخلوقات، خلق کہتے ہیں۔ الا بما شاء، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، رسول کو بتا کر، رسول کو بتا کر کسی چیز کا علم وہ خود ہی دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہاں اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے۔
اسی مناسبت سے اسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، تھوڑی گفتگو کریں گے بھی۔ تو اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں اور اسے عام لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ تو وسع کرسیہ کا معنی اس کی حکومت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ تو کرسی سے استعارہ حکومت کا ہے۔ اب دیکھیں انہوں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ قیل ہے، یہاں پر 3 قول نقل کر رہے ہیں کہ کرسی سے آیت میں کیا مراد۔ ایک قول یہ کہ بعض اہل علم نے کہا کرسی سے مراد علم ہے، اس کی کرسی حاوی ہے، یعنی اس کا علم محیط ہے۔ تو جیسے حکومت محیط ہوتی ہے ایسے ہی علم بھی محیط ہوتا۔ تو ایک قول یہ کہ آیت میں کرسی سے مراد علم ہے۔ قیل احاطہ علمہ بہما، ایک قول کرسی کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم ہے۔ تو وسع کرسی السماوات والارض کا معنی اس قول کی بنا پر یہ کہ اس کا علم آسمان و زمین کو محیط ہے، اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ وقیل ملکہ، ایک دوسرا قول کہ کرسی سے مراد حکومت ہے بطور استعارہ کے، جس کو میں بیان کر چکا۔ ایک دوسرا قول یہ کہ آیت میں کرسی سے مراد حکومت ہے، تو معنی یہ کہ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، مفسر بیان کر رہے ہیں کہ کرسی کی تفسیر میں ایک تیسرا قول بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کرسی سے مراد عین کرسی ہے۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد عین کرسی ہے۔ وقیل، ایک قول یہ کہ کرسی سے مراد آیت میں عین کرسی ہے۔ قیل الکرسی بعینہ مشتمل علیہما، کرسی بعینہ ان دونوں پر مشتمل ہے، اپنی عظمت کی وجہ سے، اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں کدراہم 7، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں 7 درہم کی طرح ہیں، جو 7 درہم کسی ڈھال میں ڈالے گئے ہوں، کسی ڈھال میں ڈالے گئے ہوں۔ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی نگہبانی زمین و آسمان کی، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، عود ثقیل مشکل۔ حفظہما آسمان و زمین، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے، بس وہی بلند و بالا، علی بلند و بالا، بزرگ برتر، بس وہی بلند و بالا عظمت والا ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔
اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر نظر ڈال لیجئے جو رکوع نمبر 32 سے چل رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں، ورنہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کی کبھی کامیابی نہ ہوتی تھی، بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفاع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا دائمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے کہ جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا رہتا ہے، اس شک کو دور کیا گیا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے وہ شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سد باب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ جھگڑے ختم ہوئے، تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور کر نہ سکا؟ معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہ تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فقرے میں اس اصل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال حقیقت نفس الامری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا
اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ ولا یعودہ یثقلہ، لغوی معنی بتا رہے ہیں ان دونوں کی نگرانی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ای السماوات والارض سے ہما کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، یعنی زمین اور آسمانوں کی نگرانی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، تھکا دینے والا کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہی بزرگ برتر ذات ہے، اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے۔ العلی فوق خلقہ، اپنی مخلوق کے اوپر قہر و غلبہ کے ذریعے سے، العظیم الکبیر، بلند و بالا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ کہتے ہیں صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الرشد من الغی قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ دین سے مراد اللہ کے متعلق یہاں پہ اللہ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو اوپر آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی وہ عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کسی کے سر زبردستی لادھی جا سکتی ہے۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین ای علی الدخول فی الدین، دین میں داخل ہونے پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی ظاہر بالآیات البینات، واضح آیات کے ذریعے سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ایمان رشد و ہدایت ہے اور کفر غی اور گمراہی ہے۔ کہتے نزلت، یہ آیت لا اکراہ فی الدین الایہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں من کان لہ من الانصار اولاد، اس انصار کے بارے میں جس کے کچھ بچے تھے اور اس نے ان کو اسلام پر مجبور کرنا چاہا، اسلام پر مجبور کرنا چاہا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں بتایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایک مطلب ہے جو مصنف نے بیان کی، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرا مطلب بھی اس کا ہے جو میں پہلے رکھ چکا، کہ یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کسی کے سر زبردستی تھوپی جا سکے، کیونکہ دین اس چیز کا نام ہے، اور یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں جو زبردستی کسی کے سر پہ لادی جا سکے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر
ایمان ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یہ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو طاغوت کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی، وہ خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مراحل اور مرتبے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس کا نام فسق ہے کہ اللہ کی فرما برداری کو تو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کے احکام پر عمل نہ کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، تو یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یؤمن باللہ، تو کہتے ہیں طاغوت یعنی شیطان۔ مصنف بتا رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے یا بت ہے۔ یہ لفظ مفرد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ طاغوت کا لفظ مفرد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے اولیاء کی خبر اللہ تعالیٰ کے قول اولیاءہم الطاغوت، اولیاءہم مبتدا، الطاغوت اس کی خبر، مبتدا جمع ہے، خبر الطاغوت لائی گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طاغوت کا اطلاق جمع پر بھی اور مفرد پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، اور یہ طاغوت مفرد پر بھی بولا جاتا ہے، جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کر کے، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لے آیا، یؤمن باللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا۔ تمسک سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ استمساک جو باب استفعال سے ہے، سین اور تا طلب ماخذ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمسک کے معنی میں ہے۔ جس نے تھام لیا،
جس یومن باللہ اللہ پر ایمان لایا تو یقیناً اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط سہارا، اے بالعقد المحکم مضبوط سہارا کو اس نے تھام لیا، لن انفصام لہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے ان سب کو جو بولا جاتا ہے، اور جاننے والا ہے ان سب کو جو کیا جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تاریکیوں سے کیا مراد ہے، روشنی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہیں، جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح و سعادت کی راہ سے دور نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے۔ اور نور سے مراد علم حق ہے، جن کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف دیکھ کر علی وجہ البصیرت ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے۔ ایک قول تو یہ کہتے ہیں اللہ ولی ناصر سے تفسیر ولی کی تفسیر کر کے ترجمہ بتا رہے ہیں حامی و مددگار، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و ناصر اللہ ہے، یخرجہم، اور وہ ان کو تاریکیوں سے، کون سی تاریکیاں؟ ایک تفسیر ہو چکی کہ تاریکیوں سے مراد کفر کی تاریکیاں ہیں، تاریکیوں سے مراد کفر کی تاریکیاں۔ اب رہی بات یہ کہ ظلمات، تاریکیاں، وہ جہالت کی تاریکیاں بھی ہو سکتی، کفر کی تاریکیاں بھی ہو سکتی، دوسری تاریکیاں بھی ہو سکتی، مگر انہوں نے تاریکیوں کی تفسیر کی کفر کی تاریکیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقدی نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی ظلمات آیا ہے، جہاں کہیں بھی قرآن میں ظلمات اور نور آیا ہے تو ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے، سوائے سورہ انعام کے کہ مراد اس سے ظلمت لیل اور نور نہار ہے۔ شاید اس وجہ سے مصنف نے ظلمات کی تاریکیوں کی تفسیر کفر کی تاریکیوں سے کی، نور کی طرف یعنی نور ایمان کی طرف نکال لاتا ہے۔ مگر اب اس پر سوال یہ ہوگا کہ اگر یہی مراد ہے، اگر یہی کچھ مراد ہے تو ایسی صورت میں، اگر یہی کچھ مراد ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ جو ترجمہ کیا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و ناصر اللہ ہے، کہ اللہ ان کو تاریکیوں سے یعنی کفر کی تاریکیوں سے نور کی طرف یعنی نور ایمان کی طرف نکال لاتا ہے۔ ترجمے میں تھوڑا چینجنگ کرنا پڑے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو
ایمان لانا چاہتے ہیں ان کا حامی و ناصر کیوں اللہ ہے۔ اب یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، کیوں کہ جو ایمان لا چکے وہ تو کفر کی تاریکی سے نور ایمان کی طرف نکل چکے ہیں، اور نکلے ہوئے کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اگر ظلمات سے مراد ظلمات کفر اور نور سے مراد نور ایمان ہے، تو اللہ ولی الذین آمنوا کا ترجمہ یوں ہوگا کہ والذین ارادوا، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا، ان کا حامی و ناصر، ان کا حامی و ناصر مددگار اللہ ہے کہ اللہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف نکال لاتا ہے۔ اگر ظلمات سے مراد ظلمات کفر ہے تو بہرحال یہ بھی مفسر کا ایک قول ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ واضح رہے والذین کفروا اولیاءہم، الذین کفروا موصول صلہ سے مل کر مبتدا اول، اولیاءہم مضاف الیہ سے مل کر مبتدا دوم، الطاغوت بہرحال خبر اولیاء کی، اور مبتدا خبر میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جمعیت میں بھی جب مبتدا جمع ہے تو خبر کو بھی جمع ہونا چاہیے۔ حالانکہ طاغوت بظاہر مفرد دکھ رہا، تو ما سبق میں جواب دے چکا ہوں اور مصنف جواب دے چکے ہیں کہ طاغوت کا لفظ طاغوت مفرد پر بھی بولا جاتا ہے، جمع پر بھی بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ہے اولیاءہم الطاغوت۔ تو بول سکتے ہیں کہ طاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ طاغوت کا مفرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور جمع پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تو طاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا سے، اللہ سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا۔ جو بندہ اللہ سے منہ موڑ لیتا وہ کسی ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے لیے پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی، بچے، اعزاء، اقربا، برادری، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی، قوم، پیشوا اور حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں
یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ ذکر الاخراج، یہاں جو اخراج کا ذکر ہے کہ طاغوت انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، اخراج کا ذکر یا تو اللہ تعالیٰ کے قول یخرجہم من الظلمات الی النور کے مقابلے میں ہے۔ مصنف کی یہ عبارت ذکر الاخراج یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ حاصل سوال یہ ہے کہ کفار نور میں تھے ہی نہیں، روشنی میں تھے ہی نہیں کہ طواغیت نے ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکالا، تو پھر یہ بات کس طریقے سے صحیح ہوگی کہ یہ طواغیت انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو مفسر نے اس سوال کا دو جواب یہاں پر دیا۔ پہلا جواب تو یہ کہ یہ مشاکلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیا ہے؟ مشاکلہ کے طور پر ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ مشاکلہ کے طور پر ہے۔ اپنے ماقبل کے لیے مراد یہ ہے کہ اصل نور سے روک دیا، ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں، پہلا جواب دیکھیں، اخراج کا ذکر یا تو اللہ تعالیٰ کے قول یخرجہم من الظلمات کے مقابلے میں ہے، سمجھ رہے ہیں، یا فی کل من، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے قبل بعثت ہی، آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی یہود۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود آپ پر ایمان لائے، جس کا ماسبق میں ذکر ہوا کہ بعثت سے پہلے یہود آپ پر ایمان لائے، مگر جب آپ کی بعثت ہوئی اور پھر بعثت کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، تو بعثت کے بعد بھی اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کفر کیا۔ تو دوسرا جواب کہ اخراج حقیقی ہے، یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو نبی پر ایمان لائے بعثت سے پہلے، پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے، تو کہتے ہیں ثم کفر بہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔